کیا آپ ان کو پڑھا رہے ہیں؟ آئی سی انجن میں ان کو پڑھا رہا ہوں. 6 سیمسٹر کی یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو انٹرنل کمبشن انجن کا یہ کورس پڑھایا. ان کو آپ کوئی انوویشن کی طرف بھی انکریج کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریسرچ کی طرف جائیں اور اس کے علاوہ ان پروجیکٹس میں انوویشن لے کے آئیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے لحاظ سے کہ انڈسٹری کو اس ٹائم پر کس چیز کی ضرورت ہے, ہم ان کو یہ انکریج کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس کریں جو کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. کسی کے ذہن میں کوئی انوویشن کا آئیڈیا ہے؟ ہاں, آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد عماد ہے. سر ابھی جس طرح کہ ہائیڈروجن کار کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کافی آ رہی تھی کہ ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے, اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ٹائپس آف فیول جب پڑھیں گے تو اس کے اوپر ہم کا ہائیڈروجن کار. جی ہائیڈروجن کار کے اوپر. اچھا, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو. جی جس طرح کہ پیٹرول انجن ہے اور ڈیزل انجن ہے تو اس کے اوپر جس طرح کے ملکی حالات کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایک ایسی مطلب کہ جو پانی کے اوپر چل سکے کوئی بھی کار ہو جو. اس پہ دنیا کے مختلف ممالک میں کام ہو رہا ہے. تو پاکستان میں بھی ایک کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب جو ہے وہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں چلا کے بھی دکھائی تھی, لیکن پھر وہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا تھا. اصل میں اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو سٹور ہم نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے اس کو آپ سٹور نہیں کر سکتے. جو بھی ہائیڈروجن گیس اس کو سٹور تو جو انجن ہوگا وہ گیس سے چلے گا. گیس سے چلے گا اور وہ گیس پانی سے بنے گی. جی بالکل اسی طرح. جی السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, محمد اویس خانزادہ سر. اچھا خانزادہ صاحب, آپ کوئی چیز انوویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سر جیسے کہ ابھی اس نے میری کلاس فیلو نے بات کی ہائیڈروجن کی, تو اس میں ہمارا پچھلے سال پروجیکٹ ہوا ہے پر وہ سکسیزفل نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہے امید کہ سکسیزفل ہوگا. اور جو فارن کی کنٹریز ہیں جس طرح ایلون مسک ہے جو اس کی ای وی کارس آ رہی ہیں, تو اس نے ابھی یہ بھی بیان دیا کہ ای ویز اس کی بند ہو جائیں گی, ابھی الیکٹرک جو وہیکل ہیں وہ بند ہوگی, اب ہائیڈروجن پہ آئے گی کیونکہ اس کی ایفیشنسی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہمارا پچھلے سال ہم نے کچھ سیل وغیرہ بنائے تھے. جس طرح وہ پہلے تھا ایک خیرپور کا بندہ تھا, تو اس نے بتایا تھا کہ پانی پہ گاڑی چلے گی. تو بیسیکلی وہ ایک ٹرو بات ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ٹویوٹا کام کر رہی ہے. فارن کے اندر ٹویوٹا نے اپنے ٹرکس وغیرہ دوسری تیسری چیزیں لانچ کر دی ہیں جو ہائیڈروجن پہ چلیں گی. تو انشاءاللہ اگلے 1 یا 2 ایئرس میں ٹھٹھا کے اندر سندھ میں پلانٹ لگے گا ہائیڈروجن کا, جو چائنا کو اس کو ٹینڈر ملا ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنی ہائیڈروجن یہاں سے پروڈیوس کر کے سیل کیا کریں گے چائنا کو. آپ پانی کی کار بنا کے چائنا کو بیچیں گے؟ نو سر. یعنی کہ پانی ہائیڈروجن گیس سے چلنے والی کار؟ یس سر. وہ ہم سر بیسیکلی ایک فیول ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے تھرو فیول جو ہے وہ پانی سے بنے گا. پانی سے بنے گا بیسیکلی, وہی ہائیڈروجن گیس پانی سے بنے گی. تو وہ جو خیرپور کا جو انجینئر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے بھی تو یہی کام کیا سر. وقار. یس سر. سر اس ٹائم پہ اتنی ایکنالج نہیں تھی جو کہہ سکتا تھا کہ ٹرو یا نہیں ہے, کیونکہ ابھی اس ٹائم میں جو ہے نا وہ گاڑی بن چکی ہیں, ٹرکس بن چکے ہیں جو ہائیڈروجن پہ چل رہے ہیں. اور چائنا کا پروجیکٹ ہے پاکستان کے ساتھ MOU سائن ہو چکا ہے جو ہائیڈروجن پہ کام کریں گے. ٹھٹھا کے اندر اس کا سر پلانٹ لگے گا, اس کی جو ایوریج ہے نا وہ تقریباً 1.5 لاکھ kg وہ پروڈیوس کرے گی ہائیڈروجن. تو یہ ٹھٹھا کا پلانٹ جو ہے یہ اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ سر بیسیکلی میں سندھ کا ہوں اس وجہ سے. اچھا جی سر. تو کام ہو رہا ہے اس پہ؟ یس سر, ہم خود بھی کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طور پہ. تو انشاءاللہ جیسے سکسیزفل ملے گی تو پھر آگے انشاءاللہ. یار اللہ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا آپ بتائیں گے کیا آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھا رہی ہیں؟ جی میں پروگرامنگ فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھا رہی ہوں. اس میں ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ پڑھاتے ہیں, لائک پرولاگ ہو گیا, لسپ ہو گیا, R, پائتھن, اس ٹائپ کی ڈفرینٹ لینگویجز. تو یہ انوویشن کوئی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل بالکل کرتے ہیں. ایکچولی ہماری یونیورسٹی میں نا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ iCAT نا, جس میں آپ انوویٹیو جو ہے آئیڈیاز جو لے کے آتے ہو, تو اس میں جو ہے بچے جو ہیں کافی اچھے پروجیکٹس کرتے ہیں انوویٹیو. آپ کا کیا نام ہے؟ شہروز نام ہے میرا. تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا انڈسٹری میں کوئی نیا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروں, اسپیشلی فائنانسز سے ریلیٹڈ, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ وہ جو ہے نا بہت کم سافٹ ویئرز ہیں. تو یہ میرا کوئی آئیڈیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ابھی فی الحال میں ایکسپلور کر رہا ہوں. میرا جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی کی طرف جانے کا ارادہ ہے. کرپٹو کرنسی؟ جی جی. اچھا, تو بس وہ میرا گول ہے ابھی. آپ کو پتہ ہے IMF جو ہے کرپٹو کرنسی پہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے؟ جی جی, تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا تھا میں نے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ شہید مشتاق. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف کیوں آئے آپ؟ سر میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور دنیا کو اس کی ضرورت ہے آگے, اور آگے سب کچھ آرٹیفیشلی ہونے لگا ہے, انسانوں کی ضرورت کم پڑے گی.
ورک لوڈ کم ہو جائے گا بندوں کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے جو سوچا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے میں ایک ایسا روبوٹ بنانا چاہتا ہوں جو ہیومن سینسز کو جانے اور اس کے ایموشنس کو فیل کرے اور وہ جو کام بولے وہ ایزیلی کر سکے. کوئی آپ ایسا روبوٹ بنائیں گے جو میری فیلنگز کا بھی پتہ لگا لے گا. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ لڑکا جو ہے یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کے بارے میں بڑے پازیٹیو خیالات رکھتا ہوں. سر وہ اس کے وہ کیا کہتے ہیں ایموشنس کو دیکھے گا, اس کی سینسز کو دیکھے گا اور وہ جو کیا آبزرو کر رہا ہے اس پہ وہ دیکھے گا کہ یہ کس طرح یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں جی کیا زبردست آئیڈیا اس نوجوان کے ذہن میں ہے, اور اگر اس نوجوان نے اپنے خیال کو حقیقت بنا دیا تو پھر نا وہ جو نوجوان لیٹر لکھتے ہیں نا لیٹر, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کا نام کیا ہے؟ فاریہ شیخ. آپ ان کو کیا پڑھا رہی ہیں؟ سر ابھی سرکٹ انالیسس کی کلاس ہو رہی ہے. یہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی کلاس ہے؟ جی سر, کمپیوٹر انجینئرنگ. تو میں نے بہت سے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے, بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں مائنڈ میں بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں, انوویشن کے آئیڈیاز ہیں. تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں؟ بالکل, ہر کلاس میں ہمارے پاس 2 سے 3 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایکچولی میں آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہم کلاس میں کنونشنل میتھڈ بتاتے ہیں وہ اس سے الگ سولوشنس لے کر آتے ہیں. ایسے ضرور ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو ایسے اسٹوڈنٹس ٹیچر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی کبھی چیلنج کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسم. اچھا, یہ آپ کا جو سامنے رجسٹر پڑا ہے اس پہ آپ نے کوئی ڈائیگرامس بنائی ہوئی, لگتا ہے آئیڈیا ذہن میں ہے آپ کے کوئی؟ بالکل, کمپیوٹر انجینئرنگ بہت واسٹ فیلڈ ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر اور جو الیکٹریکل کا جو ہے کمبینیشن ہے یہ, تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرکچرل کام بھی کر سکتے ہو اور آپ پروگرامنگ کا بھی کام کر سکتے ہو. تو ایک طرح سے اس کا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم نے روبوٹکس, جو روبوٹس پاکستان کے اندر نہیں ہے, باہر کے ملک میں آپ آج کل انسان کم اور روبوٹ زیادہ چل رہے ہیں. میں نے دیکھا تھا یو اے ای میں روبوٹ جو ہے وہ ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا. جی بالکل, اسی طرح ہم پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں کہ ٹریفک کنٹرول سے لے کے گاڑیوں سے لے کر ریسٹورینٹ سے لے کر کمپنیز انڈسٹریز ہر جگہ روبوٹس کام کریں اور پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہو یہ روبوٹکس. تو یہ جو لوگ اب آپ کی بات سن رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس سے تو بڑی ان امپلائمنٹ پھیلے گی. بالکل پھیلے گی, مگر اس طرح کیا ہوگا کہ ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں آئیڈیا لے کے آئیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا اس چیز کا, کہ جو آپ آئیڈیا اپنا بیچتے ہو تو ایک طرح سے ارننگ ہوتی ہے آپ کو, اور دیٹ ارننگ از انف, اور ایک طرح سے پاکستان آگے بڑھے گا. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں, اپنے ان امپلائمنٹ کی بات نہ کریں, ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں تاکہ پاکستان کو آگے کے فیوچر میں فائدہ ہو. اس سے پہلے کہ یہ کوئی روبوٹ ٹائپ ٹی وی اینکر تیار کرنے کا آئیڈیا سوچے, میں اس سے لیتا ہوں اجازت. بہت بہت شکریہ بھائی. میرا نام ڈاکٹر کامران جاوید ہے, میں کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر کر رہا ہوں. اس لیب کا نام اے ای روبوٹکس اینڈ کنٹرول لیب ہے. یہ بیسیکلی کمپیوٹر انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر میں یوٹیلائز ہوتی ہے. اس میں بچوں کو ڈیپتھ کورسز پڑھائے جاتے ہیں, اور اسپیشلی ہم اس لیب میں بچوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو بیسیکلی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ سکھاتے ہیں تھرو روبوٹکس ٹیکنالوجی, تھرو کمپیوٹر ویژن اینڈ سو آن. باقی میں پھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر لوں. جی شیور, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی بالکل. جی آپ کا کیا نام ہے؟ سر مائی نیم از محمد صفی اللہ آدم اینڈ آئی ایم فرام کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سینئر ایئر. اچھا, تو یہ آپ نے کیا چیز ڈیولپ کی ہے؟ سر ہم نے بیسیکلی ہیومن پوز ایسٹیمیشن جو ہے وہ فار ڈرائیور سیفٹی یوزنگ دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ ماڈلس. یعنی کہ آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو آپ چیز سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے بتا دے گا کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. بالکل, وہ ڈرائیور کو پہلے سے الرٹ کرے گا کہ آپ کی جو موومنٹس ہیں وہ جو ہم نے تھریش ہولڈ سیٹ کیا ہوا ہے وہ اس کو بریچ کر رہا ہے. یو کین گو ٹورڈز ایکسیڈنٹس. تو وہ فٹیگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکسیسو یوز آف ڈیوائسز. اگر میں لمبی ڈرائیو پہ ہوں اور میں تھک گیا ہوں تو مجھے آپ کا سسٹم بتائے گا کہ اب آپ تھک گئے ہیں, اب آپ ایکسیڈنٹ کریں گے. بالکل سر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورا اس کے اندر 3 ہمارے کی پوائنٹس ہوتے ہیں. باڈی پوسچر ہے جس کو ہم پوز ایسٹیمیشن کہتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری آئی ہے, فیشیل ریکگنیشن ہے, آئی بلنکنگ فریکوینسی ہے کہ کس جیسے کہ یہ سی پیک اور ہمارے لانگر روٹس ہیں موٹر ویز وغیرہ, اس کے اندر بھی ہماری ایک اپلیکیشن ہے کہ ہم نے اس کے اندر کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جو لانگ روٹ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں سی وغیرہ کے سی پیک وغیرہ پہ, ان میں یہ کہ وہ فریکوینسی چیک کرے گا کہ جب بہت زیادہ ڈیزی ہو رہا ہے یا بہت زیادہ اس طرح سے ٹائرڈنس شو ہو رہی ہے اس ٹائم پہ وہ فوراً اس کو الرٹ سسٹم کے تھرو اس کو بتایا جائے گا. آپ بتائیں ذرا یہ آپ کیا چیز ہے؟ سر یہ بیسیکلی لائف چل رہے ہیں اور ہم نے جو ویڈیو ریکارڈ کرے گا اس بیس پہ آپ کا پوز بنائے گا, اور اس بیس پہ جو ہم نے ماڈل ٹرین کیا ہے اس پہ بتائے گا کہ آپ کون سا ایکشن کر رہے کون سا نہیں کر رہے. لیٹ سپوز آپ
तकी हुई है तो आपको बताएगा कि आप जो है ना गाड़ी को पार्क करें या थोड़ा सा रेस्ट कर ले। दूसरे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप बार बार पीछे देख रहे हैं, साइड्स पे देख रहे हैं, तो वो प्रिडिक्ट करके आपको बताएगा कि आप जो है ना अपना पोस्टर ठीक कर ले, अपना ड्राइविंग ठीक कर ले, अलर्ट जारी करें। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तौसीफ़ अहमद। अच्छा, और आप किस इलाके से आए हैं? मैं चारसदा से हूँ। चारसदा से आए हैं। तो ये जब आप फिर इधर इस्लामाबाद से चारसदा जाया करेंगे, वैसे तो इतनी दूर नहीं है, तो अपनी गाड़ी में आप ये लगाएंगे सिस्टम? इंशाल्लाह सर लगाएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर आई एम मौज़ अहमद फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो ये आपने प्रोजेक्ट आपका है विजनरी वेयर एम्पावरिंग द ब्लाइंड विद स्मार्ट ग्लासेस। यस सर। तो ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर इट इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर विजन सोल्यूशन जिसके ज़रिए कोई भी ब्लाइंड पर्सन चाहे कहीं भी हो, अगर वो स्मार्टफोन रखता है तो उसकी ज़िंदगी बेहद आसान हो सकती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर या उसका टेक्निकल बैकग्राउंड भी ना हो, बिकॉज दिस सोल्यूशन प्रोवाइड्स द यूज़र के वो अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके। हाउ इट इज़ गोना डू दैट कि अगर बिनाई से महरूम कोई शख्स है तो ये आप उसके लिए एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि वो देख सकता है। यस सर, वो देख नहीं सकता, वो सुन सकता है, और वो हर एक चीज़ सुन सकता है। ना सिर्फ वो सुन सकता है, वो जान सकता है कि जो उसके माहौल में चीज़ें हैं वो कहाँ मौजूद हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। वो उसको गाइड करेगा। ब्लाइंड पर्सन को गाइड करने के लिए आपने कोई चीज़ बनाई, उसका नाम क्या रखा आपने? सर हमारे जो प्रोजेक्ट नाम है दैट इज़ द सेम नेम, विजनरी वेयर। अब ग्लासेस हैं, दैट इज़ हाई एंड सोल्यूशन। मोबाइल सोल्यूशन दैट इज़ अ थोड़ा सा मुझे आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे? यस सर। सर ये आपको डिटेक्ट कर रहे हैं रियल टाइम में। अच्छा, बता रहे हैं कि आप कितनी दूर हैं और मेरे सामने हैं, ये सेंटर में यहाँ पे और मौजूद हैं लोग तो उनका भी वो बता रहा है। अच्छा, एंड यहाँ पे बाकी आपका मॉनिटर की, और ये इस मोबाइल के ज़रिए बता रहा है। मोबाइल से हमारे फ्यूचर में मोबाइल से ही आवाज़ आएगी, यूज़र को हेडसेट होगा, एनीथिंग ब्लूटूथ से आप कनेक्ट। तो वो जो ब्लाइंड पर्सन है उसके पास सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है? सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है और इंटरनेट, दैट्स ऑल। अच्छा, तो अगर उस ब्लाइंड पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है तो ये जो आपकी इनोवेशन है, इससे उसको पता चल जाएगा कि आपके सामने कोई आदमी है या कोई गाड़ी आ गई है। यस या ठीक है, उसको हर चीज़ पता लगे कि जो भी कॉमन अशिया होते हैं ना रोज़मर्रा में, उनमें से मैक्सिमम को ये डिटेक्ट करता है ताकि उसको पता लगता रहे। कोई बुक है, कोई किताब है, टीवी, एवरीथिंग, एनीथिंग,